تدفین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ہمارا زوال جو ہے وہ کچھ چھوٹا تو نہیں ہے، وہ تو 1000 برس سے زیادہ کا زوال ہے۔ زوال کا پہلا قدم کیا تھا؟ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، گویا کہ اسلام کا سیاسی نظام اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا نظام جو ہے وہ طاقت کے بل پر ہے، بنو امیہ کی طاقت ہے، وہ قابض ہو گئے، بنو عباس نے جمع ہوئے، ان کو مارا دھاڑا ختم کیا اور آ کے قابض ہو گئے۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں پر آپ کو معلوم لودھیوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، بابر آیا، انہیں شکست دی، پانی پت کی پہلی جنگ میں خود بادشاہ بن گیا۔ تو یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی تو نظام سیاست کا اس کے تحت چلے گا، اس کے ہاتھ میں۔ تو اس طریقے سے وہ گویا کہ دین کا تصور سکڑنا شروع ہو گیا۔ اب یہ خیر اس کے بعد بھی غنیمت تھی کہ جب تک بادشاہ مسلمان تھے تو قانون اسلامی انہوں نے رکھا ہوا تھا، قاضی ہوتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، شریعت کے مطابق عدالتیں ہیں، مفتی حضرات، سارا جو جمعہ کا نظام بھی ہوتا تھا حکومت کا ہوتا تھا، وہ انفرادی نہیں ہوتا تھا کہ جو چاہے جمعہ مسجد بنا لے اور جو چاہے کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دے، نہیں، خطیب سرکاری مقرر ہوتا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں بھی آپ ترکی میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، جہاں کچھ تھوڑا بہت بھی مذہب کا کچھ نہ کچھ سروکار تھوڑا بہت ہے، وہاں یہ نظام جمعہ جو ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ حکومت کے تحت۔ بہرحال چونکہ جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس درجے میں ابھی اسلام کا قانون کم سے کم نافذ ہو رہا ہے۔ ریاست اور سیاست کی سطح پر تو اب طاقت، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، لیکن نیچے جو ہے اس کے بعد ایک دور آیا، 200 برس، 250 برس، 150 برس، یہاں انگریز حاکم ہو گیا، وہاں فرانسیسی آ گئے، یہاں پرتگالی آ گئے، یہاں فلاں آ گئے، یہاں ولندیزی آ گئے، یہاں اسپانوی آ گئے، یہاں اطالوی آ گئے، یہاں آ گئے۔ اب حکومت بھی ان کی، اب قانون بھی ان کا۔ اب کیا رہ گیا مذہب کے پاس؟ نماز، روزہ، حج، زکات۔ بڑا انہوں نے کرم کیا ہم پر یہ کہ بھئی شادی بھی اپنی مرضی سے کر لو، تم جو بھی کرنا ہے، نکاح طلاق کے معاملات، وراثت میں بھی انگریز نے ہمیں آزادی دے رکھی تھی کہ آپ عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہمیں وراثت کا یہ مقدمہ جو ہے شریعت کے مطابق فیصلہ چاہیے، آپ شریعت کے مطابق کر دیں گے، آپ رواج کے مطابق کہیں گے، رواج کے مطابق کر دیں گے۔ ہمارا جو قانون ہے رومن لا، اس کے تحت چاہیں گے اس کے تحت کر دیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ پر ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکات تو انٹیکٹ رہ گئے، اب اس میں کہیں 200 برس اس حالت میں گزرے ہیں۔ تو اب ذہنوں میں پختہ بات یہی ہو گئی کہ مذہب نام ہی اس کا ہے اور اس پر ہم مطمئن ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، اور در حقیقت یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک صحیح بندہ مومن جو ہے وہ اس نظام کے تحت اگر پرسکون زندگی گزار رہا ہے تو خدا کا باغی ہے، وہ دین اللہ کا باغی ہے، بے چین ہونا چاہیے۔ یہ میں کہاں رہ رہا ہوں؟ یہ دین تو کسی اور کا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے۔ یہ میں نماز پڑھ کے سمجھتا ہوں، بس ہندو چلا گیا تو بت کو جو ہے سجدہ کر دیا، میں بھی مسجد میں جا کے اللہ کو سجدہ کر کے آ جاتا ہوں، باقی میرا کاروبار سارا سودی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، سب کچھ ہے، پورا معاشرہ جو ہے بے حیائی ہے، اب معاشرتی اقدار ہیں وہ بھی تلپٹ ہو رہی ہیں، قانون وہ نہیں ہے نہ، وہ ایک قانون بنایا تھا اس نے، وہ جو ہے جس طریقے سے آج وہ جو حدود قوانین کے اوپر جو کوئی طوفان اٹھا ہوا وہ بھی آپ کو، اس لیے کہ وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں صرف ایک قانون جو ہے اسلام کا لانے کا آپ چاہیں گے کہ چل جائے، وہ نہیں چل سکتا، وہ تو یہ کہ پورے معاشرے کو تبدیل کرو۔ اس کے لیے جو در حقیقت یہ بے چینی اگر نہیں ہے تو کان کھول کر سن لیجئے، آپ مومن نہیں ہیں۔ مسلم اور ہے، مومن اور۔ ہم سمجھے بیٹھے اپنے آپ کو مومن اور چین سے زندگی گزار، کم سے کم بے چینی، اس کے لیے جدوجہد، کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، تب تو آپ کا جو ہے وہ ایمان، آپ کا پھر اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، دین کے، اور ورنہ تو آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں، اسی کو آپ نے کافی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اسلام میں مذہب بھی ہے لیکن اصل میں یہ دین ہے۔ اس کے لیے لفظ مذہب جو ہے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔
لیکن مذہب کے جو اجزاء مشہور ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں۔ لیکن نظام کے اجزاء، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام، وراثتی نظام، سارا معاملہ جو ہے، تعزیراتی نظام، دیوانی نظام، فوجداری نظام، یہ پورا نظام۔ اس اعتبار سے جو تصور محدود ہو کر اسلام کا جو رہ گیا ہے، جو 99% مسلمانوں میں بھی ہے، اور اس کی میں آپ کو طویل داستان بتا چکا ہوں۔ خلافت راشدہ کے فوراً بعد ریاست اور سیاست کا معاملہ خارج ہوا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب وہ دین سکڑ گیا۔ بہرحال جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، کم سے کم قانون تو اسلامی تھا، شریعت تو اسلامی تھی، تو قاضی تھے، مفتی تھے۔ جب اس کے بعد دور آ گیا ویسٹرن امپیریلزم کا، تو وہ بھی ختم ہوا۔ اب قانون بھی ان کا، عدالت بھی ان کی، کرمنل لا بھی ان کا، سول لا بھی ان کا، لہذا وہ اور سکڑ گیا۔ اب 200 برس 250 برس جو قوم اس کیفیت میں رہی ہو، اس میں کئی نسلیں بیت گئی ہیں، ان کا ذہن جو ہے منجمد ہو گیا ہے، اب اوسیفائڈ ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین نام اس کا ہے، بس اللہ اللہ خیر سمجھے۔ لیکن اسلام کے بارے میں اصل میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں دور ہے اس تصور کی تجدید کا۔ اس کو میں تفصیل سے بعد میں آپ کے سامنے موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ یہ تصور جو ہے اثر نو پیدا ہوا ہے، ورنہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظام جو ہے در حقیقت اس کی دنیا میں کیا کیا شکلیں رہی۔ بادشاہی نظام، کیا مطلب؟ بادشاہ حاکم ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہی قانون ہے، وہی قانون دینے والا ہے، پورا نظام اس کے تحت۔ یہ بادشاہی نظام، اس کے لیے قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، دین الملک ما قال لیأخذ اخاہ فی دین الملک، شاہی نظام جو مصر کے اندر تھا۔ ہمارے اس دور میں اور بہت سے نظام آئے، آمرانہ نظام، فاشسٹ نظام، ہٹلر کا نظام ہے، مسولینی کا نظام ہے، ایک فرد واحد ہے، اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اسی کے حکم کے مطابق نظام چل رہا ہے، وہ نظام تھا۔ پھر بڑا غلغلہ جو اس وقت دنیا میں ہے وہ جمہوری نظام کا ہے۔ وہ جمہوری نظام جو ہے وہ بھی ایک دین ہے، اس میں حاکمیت جمہور کی ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، ان دونوں کی بات بالا ترین رہے گی ہر معاملے کے اندر، سارا نظام اس کے تحت ہو، یہ دین اللہ ہے۔ اب ایک بات آج سمجھئے، دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کا محل علیحدہ علیحدہ ہے، جدا ہے۔ مذہب کو پھیلایا جاتا ہے، مذہب کی اشاعت ہو رہی ہے، صوفیاء نے مذہب کی اشاعت کی ہے، فلاں مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، فلاں مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ مذہب کو پھیلایا جاتا ہے، دین کو قائم کیا جاتا ہے۔